قوموں کی تاریخ بے شمار نشیب و فراز کا مجموعہ ہوتی ہے۔ وطن عزیز بھی کبھی کامیابیوں تو کبھی المیوں کا شکار رہا، مگر ہم یعنی کہ پاکستانی ایشوز کو نان ایشوز اور نان ایشوز کو ایشوز بنانے میں کمال کی مہارت رکھتے ہیں۔ ویسے بھی انکل پریم چند نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تاریخ میں ماں سوائے کردار کچھ بھی سچ نہیں ہوتا۔ آئیے چند مذائقہ خیز ایشوز کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں جنہیں ہماری قوم نے قومی المیہ بنا دیے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ میرا یہ بھرم تھا میرے پاس تم ہو۔ سال 2020 کے شروع میں دانش کی موت ایسا المیہ تھا جسے قوم 40ویں تک بھلا نہ سکی۔ جس رات دانش کی موت ہوئی ملک بھر میں قوم شدید دکھ اور صدمے کا شکار رہی۔ مرد و زن، بچے، بوڑھے، جوان سبھی اس غم عظیم سے نڈھال رہے۔ دانش ستم در ستم سہنے کے بعد اپنے لاحقین کو داڑھیں مار مار کر روتا ہوا چھوڑ کر اور خود دنیا ہی چھوڑ کر یوں رخصت ہوتا ہے جیسے ہر آنکھ اشک بار ہے، چڑھا ہوا بخار ہے اور اسرائیل کی یہ للکار ہے۔ بے قرار ہے، چھائی بہار ہے، آجا مرے بال ماں تیرا انتظار ہے۔ یہ رویہ اس بات کا غماز بھی ہے کہ اپنی قوم کسی فرد کی جان کو امان دینے میں کس قدر حساس اور نرم دل ہے۔ پورے ڈرامے کا لب لباب یہ تھا کہ ایک معصوم شخص اپنی زنانی کے تھلے لگنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے مر اور پوری قوم پکڑ لیتی ہے اپنا سر۔ مجھے تو لگتا ہے دانش کی موت اس کی زنانی کی بے وفائی کی وجہ سے نہیں بلکہ غیر ضروری اوقات میں حد سے زیادہ انڈے کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ نہیں تو پھر دانش کے قاتل کا اپنے منہ سے اعتراف بھی سن لیجئے۔ تو کیا اور مانگوں میری زندگی میں، میری آس تم ہو۔ یہ دنیا نہیں ہے میرے پاس تو کیا۔ دل اس مشہور زمانہ موت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ زوجہ شناس انسان بیوی کے چھوڑ جانے سے نہیں بلکہ اس کے واپس آنے کے خوف سے جہاں بحق ہوتا ہے۔ آخر اس ڈرامے کو اتنا المیہ بنانے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ڈرامے میں تو سب پیار کرنے والوں کو اپنا اپنا محبوب ملا تھا سوائے ہانیہ کے۔ رونا دونا تو بنتا ہانیہ کے لیے تھا مگر رن ٹائم ایرر کی وجہ سے دانش کے متھے لگ گیا۔ تو میرے پاس تم ہو ڈرامے کا ہیرو دانش کیا مرا، قوم کی دانش ہی مر چلی۔ من حیث القوم ہم بلا کے قصہ گو اور ڈرامہ پسند لوگ ہیں، لہٰذا حسب معمول ڈرامہ ارطغرل کی ہیروئن کو حقیقی ہیروئن یعنی کہ سلطان علاء الدین ایوبی کی بھتیجی حلیمہ سلطان ماننے پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم اس کی یک طرفہ پاک دامنی اور وفا شعاری پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ محکمہ ٹھرکیات سے تعلق رکھنے والے بہت سے نوجوان تو اپنے دلوں کو اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا بھی دیکھ چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پر لاکھوں شاہین بچے اسرا بلجک یعنی حلیمہ سلطان کو فالو کرتے ہیں یعنی کہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مگر حلیمہ سلطان کا کردار ادا کرنے والی فنکارہ اسرا بلجک کی ساحل سمندر پر آفتابی غسل کی تصاویر کیا وائرل ہوئیں کہ خلافت عثمانیہ کے عشاق کا دل ہی گویا تڑک کر کے ٹوٹ گیا۔ آج بھی قوم کے ہزاروں پارسا نوجوان حلیمہ سلطان کی کم لباسی پر رنجیدہ اور افسردہ بلکہ ماتم کنا نظر آتے ہیں۔ قوم کے جن بچوں کی سرچ ہسٹری دیکھنے کے لائق نہیں ہوتی ان کی غیرت کو 440 واٹ کا جھٹکا زوروں سے لگا اور حلیمہ باجی کی پوسٹ پر تبلیغ مشن تدارک کے کم لباسی کے جذبے سے سرشار گویا ہوئے۔ عامر خان کہتے ہیں کہ یو ٹیچنگ اس اسلام ان the ارطغرل drama but your dressing and everything is like Yehudi and Christian. First you learn Islam then teach us to all world. زین بھائی کہہ رہے ہیں کہ توبہ توبہ حلیمہ باجی توبہ توبہ۔ توبہ توبہ توبہ، تھارا موڈ خراب کر دیا۔ نہ پھپھی بارے اب تک کے المیوں میں سب سے نازک اور قابل افسوس المیہ انتہائی محبت پرور اور شفیق ہستی یعنی کہ پھپھو جیسے ایک انتہائی مخلص رشتے کو بدنام کرنے کا المیہ ہے۔ پھپھو سے گلے شکوے تو ازل سے چلتے آ رہے ہیں مگر سال 2020 میں قوم نے سوشل میڈیا پر پھپھو کی چالاکیوں سے لے کر سازشوں تک سب کو ٹاپ ٹریجڈیز میں لانے کے لیے انتھک محنت کی اور اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ پھوپھیوں سے ستائی عوام کا یہ کہنا ہے کہ صرف 90% پھوپھیاں لگائی بجائی کرتی ہیں، باقی تو ایویں ہی بدنام ہیں۔ غلطی دنیا کی واحد ایسی چیز ہے جو پھوپھو سے نہیں ہوتی۔ ابھی سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں پھوپھو اور بارش کے فائدے کم اور نقصانات زیادہ ہیں۔
اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عورت ایک مظلوم ذات ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مرد کو طاقت اور پھپھو کو زبان دے کر حساب برابر کر دیا ہے۔ ویسے بھی یہ نعمت کم ہے کہ لڑکی شادی کرے نہ کرے گھر بیٹھے بیٹھے پھپھو ضرور بن جاتی ہے۔ موت تو ویسے ہی بدنام ہے، اصل تکلیف تو پھپھو کی باتیں دیتی ہیں۔ ویسے بھی پھپھو سنتی تو کسی کی نہیں ہے، ہاں البتہ سنا ضرور دیتی ہیں، وہ بھی کھری کھری، اور کچھ تو اتنی سمجھدار ہوتی ہیں کہ بحث نہیں کرتی بلکہ تیلی لگا کر سائیڈ مار جاتی ہیں۔ پھپھو کو جہاں اپنی دال گلتی نظر نہ آئے وہاں آگ تیز کر کر پوری دال کو ہی جلا دیتی ہیں۔ اسی لیے ایک قدیم رومانوی کہاوت ہے کہ 3 چیزوں کو کبھی مت چھیڑو: سوئے ہوئے کتے کو، میتھ کے ٹیچر کو، اور خاموش بیٹھی پھپھو کو۔ پھپھو کو اگر شادی وغیرہ میں نہ بلایا جائے تو بارات والے دن چھت پر کھڑے ہو کر نعرہ لگاتی ہیں، اوئے اے منڈا تے نشیا، اور پھر آرام سے جا کر چارپائی پر بیٹھ کر گنگناتی ہیں۔ آگ ایسی لگائی مزہ آ گیا۔ ہمارے ملک میں کرپشن ہر صاحب اختیار اور بے اختیار پر فرض عین ہے۔ جس کی جتنی اوقات یا پہنچ ہوتی ہے وہ اتنی کرپشن ضرور کرتا ہے۔ کسی سرکاری عمارت کی گیٹ پر بیٹھنے والے چپڑاسی سے لے کر یا کسی لٹیرے سیاستدان کی اربوں روپے کی کرپشن تک ہم سب کرپٹ لوگ ہیں، لہٰذا ہم سب کرپشن کے کسی نہ کسی پہلو سے روحانی لگاؤ رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود پوری قوم کرپشن کے سخت خلاف ہے اور اسے گناہ کبیرہ بھی سمجھتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ سمجھنا محض ایک سمجھنے کی حد تک ہی ہے، جبکہ دوسری طرف غداری کے سرٹیفکیٹس ہول سیل میں بانٹے جا رہے ہیں۔ قوم کا ہر فرد، گروہ، مسلک یا سیاسی دھڑا خود کو بہترین مسلمان، محب وطن اور قانون شعار جانتے ہوئے باقی سب کو کافر، مشرک، غدار، باغی تو جانے کیا کیا قرار دے کر ہمہ وقت غسیلہ اور زہریلا بنا رہتا ہے۔ کسی فرد یا ادارے پر جائز تنقید پر بھی فتوے داغے جاتے ہیں۔ اس طرح کے ماحول میں شعور اور آگاہی کی باتیں کرنا آبیل مجھے مار کے مترادف ہے، اور یوں قوم کچھ افراد اور چند اداروں کو کچھ بھی کر لینے کا استثناء تو دے سکتی ہے، مگر حقائق کو تسلیم کرنا قومی المیہ سمجھتی ہے۔ اب وہ دور چلا گیا جب میوزک کمپوزر، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، گلوکاروں یا اس برادری سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ان کو اپنا گانا ریلیز کرنے اور پھر اس کو زبردستی عوام کی توجہ کا مرکز بنانے کے لیے ہزاروں روپیوں کے ساتھ ساتھ دمغزی کا زور بھی لگانا پڑتا تھا۔ مگر آج حالات اس کے برعکس ہیں۔ آج کوئی بھی گانا کسی سنگر کے منہ سے نکلتا بعد میں ہے اور سپر ہٹ پہلے بنا ہوتا ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے ٹک ٹکی عوام کو، جو اپنے جنسی علامات کو بھی داؤ پر لگاتے ہوئے اپنے ٹھمکوں، لچکولوں اور کچھ نازک حصوں کی ہل جل سے وقار زکا کی 36 انچ کی ملٹی پلیکس لعنت کے مرتکب ٹھہرتے ہیں۔ 36 انچ کی ملٹی پلیکس لعنت! یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ اپنے منہ کو ذرا سا بھی ٹیڑھا میڑھا کر کے اس طرح کچھ بولیں تو یہ آپ کا سپر ہٹ ریپ سانگ ریڈی ہے۔ اس سال کے آخر میں ہر گلی، ہر کوچہ، ہر شہر، ہر گاؤں، قصبے، دیہات، گھر میں، بازار میں، گاڑیوں میں، ہوٹلوں میں، کچن میں اور یہاں تک کہ واش رومز وغیرہ میں بھی گونجنے والے گانوں نے الگ قسم کے المیہ کا اشارہ دیا۔ ان میں ایک گانا ان بے ضرر اور معصوم لوگوں کے لیے تھا جن پر کسی بھی وائٹننگ کریم نے اب تک کوئی کخ اثر نہیں کیا اور بالآخر مایوسی کے عالم میں پوری قرۂ ارض پر یوں فریاد کرتے رہے۔ ان سے زیادہ قابل رحم مخلوق سال 2020 کے آخر میں وہ لوگ تھے جو خوبصورتی رکھنے کے باوجود اپنے کرتوتوں یا پھر کی وجہ سے ہمیشہ لعنتوں کے مرتکب ٹھہرے، اور ان کے رقیبوں اور کم بخت جانو مانو کی طرف سے مسلسل ان تانوں کا سامنا رہا۔ خوبصورت بہت ہے تو لیکن دل لگانے کے قابل نہیں ہے۔ ہر پلینٹ کے اوپر ان کے ڈیفرنٹ ساؤنڈ ہوتے ہیں، مگر اس سال کے آخر میں زمین پر گونجنے والی آواز نے سب کو حیران کر دیا۔ آئیے ہر سیارے کی آواز ملاحظہ کیجیے۔